تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر مسلم ممالک کی فہرست میں دیکھا جائے تو پاکستان میں 54% لوگ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے۔ پورے ایشیا میں افغانستان کے بعد پاکستان میں شرح خواندگی سب سے کم ہے۔ تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے سے متعلق مختلف تجاویزات اور سفارشات کے باوجود بھی ہمارا ملک خطے کے دوسرے ممالک میں تعلیم میں پیچھے ہے۔ ناظرین، میں ہوں صبا شیخ اور ہمارے پروگرام کا موضوع آج تعلیم ہے، اور ہم بتائیں گے آپ کو تعلیمی نظام کی کوتاہیاں اور ان کی لاپرواہیوں کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں نے یوں تو ہر شعبے کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، تاہم تعلیم کے شعبے سے جو سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں قوم کی فلاح اور اس کا مستقبل مضبوط بنانے کی کوئی فکر سرے سے ہی نہیں۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینالائزرز کی یہ رپورٹ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ملک کے 16.8% پرائمری اسکول چھت کے بغیر ہیں اور 46% کی چار دیواری ہی موجود نہیں۔ 39% اسکولوں میں پینے کا صاف پانی، 62% میں بجلی اور 49% میں بیت الخلاء کی سہولیات موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 58% پاکستانی اسکول میں داخلہ لیتے ہیں اور ان میں سے بیشتر اعلیٰ تعلیم تک نہیں پہنچ پاتے، جبکہ 42% افراد نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ بڑی جماعت کی لسٹ میں ہماری کسی جامعہ کا دور دور تک نام نظر نہ آتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ تعلیمی میدان میں حکومتوں کی عدم دلچسپی رہی ہے۔ بجٹ میں صرف 2% حصہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، تاہم یہ 2% بھی پوری طرح استعمال نہیں ہو پاتا اور درمیان میں کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ہماری تعلیمی حالت، جبکہ ہماری تمام حکومتوں نے اپنے اپنے ادوار میں تعلیمی کمیشن بنائے، تعلیمی پالیسیاں تشکیل دیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، پاکستان میں تعلیم کا شعبہ ہمیشہ سے ہی مصلیت کا شکار رہا ہے۔ یہاں پالیسیاں تو بہت بنائی جاتی ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس شعبے میں مختص کیے گئے فنڈ بھی کبھی پوری طرح خرچ نہیں ہوئے۔ پالیسیز جو ہیں وہ ہر سال نہیں آتی ہیں۔ پالیسیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور میں تھوڑا سا ناظرین کی آگاہی یا ان کی پہلے سے آگاہی کو تازہ کرنے کی غرض سے عرض کروں کہ اس وقت جو تازہ ترین ایجوکیشن پالیسی پاکستان میں نافذ یا رائج ہے وہ ستمبر 2009 میں جاری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 1998 میں جو تعلیمی پالیسی جاری ہوئی تھی اس کی مدت 2010 میں مکمل ہونی تھی، لیکن درمیان میں یہ نئی تعلیمی پالیسی کا اجرا ہوا حکومت کی تبدیلی کے بعد۔ ہوتا یہ ہے اور ہوتا یہ آیا ہے 1959 سے پہلی جو تعلیمی پالیسی تھی وہ 1959 میں شریف کمیشن رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی تھی، پھر 1972 میں نئی تعلیمی پالیسی آئی، 84 میں پھر ایک اور اسلامی تعلیمی پالیسی آئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ پالیسیز بدل جاتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ پالیسیز وہی رہیں، اہداف جو ہیں ان میں آگے پیچھے کر لیا جائے تاکہ پھر اثر نو کام کو شروع نہ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آپ کے سوال کی بہت ہی عمدہ جہت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مختص کیا جاتا ہے پیسہ وہ استعمال میں کیوں نہیں آتا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مختص جو کرتے ہیں یا کیا جاتا ہے کیا وہ ریشنل ہوتا ہے، کیا وہ ہماری کٹی کے مطابق ہوتا ہے، کیا وہ ہمارے بجٹ یا ہمارے وسائل کے مطابق ہوتا ہے۔ اب میں واشگاف انداز میں اس بات کا اظہار کروں کہ 2009 کی جو ستمبر کی تعلیمی پالیسی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2015 تک تعلیم پر 7% آف جی ڈی پی خرچ ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2% جی ڈی پی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ اب 2% سے اور 7% پر یعنی 2015 تک جانا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ پہلے سے دیکھنا چاہیے نا، یہ ہدف ہی اس طرح کا بنایا جائے کہ جو اچیویبل ہو۔ جتنے وزیر، جتنے مشیر، جتنے سفیر اور جتنے بیوروکریٹس اور جتنے تعلیمی حلقے کے افسران ہیں، صرف ان کو اس بات کے لیے پابند کر دیا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو گورنمنٹ اسکول میں ہی تعلیم دلوائیں گے، تو آپ کی ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو خود بخود مل جائیں گے کہ جب ان کی اپنی اولاد پہ پڑے گی وہ یقیناً توجہ بھی دیں گے، اساتذہ کے بینیفٹ کا بھی سوچیں گے، ادارے کے بینیفٹ کا بھی سوچیں گے، اور اسٹوڈنٹس کی بہتر مستقبل کے لیے وہ ہمہ وقت اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جو فنڈ مخصوص کیے جاتے ہیں، دیکھیں صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا
तकरीबन 70% बोझ इस वक्त प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। तालीम की जो सूरत हाल है, तो इसमें हमने जो चीज बाज़ औक़ात हमें तो अजीब व गरीब चीजें भी नजर आई हैं कि जब मुशर्रफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की तो उसमें एजुकेशन ख्याल दिला कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा फलां को बना लो। तो हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कभी यानी एजुकेशन को सीरियसली लिया ही नहीं किया। जब भी पॉलिसीज डिजाइन हुई तो वो इस कंट्री के हालात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन ही नहीं की गई। एक साहब अमेरिका गए, उन्होंने अमेरिका में कुछ देखा, उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने आके यहाँ के इसको इम्प्लीमेंट करो यहाँ पर। कोई कनाडा चला गया, उनको वो सिस्टम पसंद आया, उन्होंने अगले साल आके कहा नहीं ये बुरा खराब है, इसको सही करो। इसी तरह से अगर हमारे मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर पॉलिसीज बनाई जाती तो बहुत आसान, बहुत अच्छा रहता, बेहतर रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन फंड्स तो हमेशा एलोकेट होते हैं, लेकिन करप्शन की नजर हो जाते हैं, और उस करप्शन को अब तक रोका नहीं गया। पूरे पाकिस्तान का आलम यह है इस वक्त कि कहां पे करप्शन नहीं हो रही। तालीम जो है वो आज की अहम ज़रूरियात है, और आज हम जदीद दौर में दाखिल हुए हैं और एक ग्लोबल विलेज के बारे में सोचते हैं, एक ग्लोबल दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने हर मुल्क की, हर माशरे की, हर लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम किस तरह अपने आप को इतनी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि देखें ये दौर बड़ा कॉम्पिटिटिव है, और कॉम्पिटिटिव दौर में जब तक इंसान तालीम याफ्ता ना हो और अच्छी एजुकेशन ना मिले तो उस वक्त तक वो उस कॉम्पिटिटिव दौर में दाखिल नहीं हो सकता। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और आपके सवाल का ताल्लुक है, तो देखिए पाकिस्तान तो यकीनन एक तरक्की पजीर ममालिक है, और जिन हालात से ये पाकिस्तान गुजर रहा था या गुजर रहा है, यकीनन इसमें नशेब व फराज आते रहे हैं, सियासी एतबार से, इंतजामी एतबार से, सकाफती एतबार से। तो यानी अभी तक हम उतने मुस्तहकम नहीं हुए जो हम अपनी तमाम अदारे को मुस्तहकम कर सकते। यानी आप देखें कि जब हम सियासी निज़ाम की बात करते हैं तो उसमें सियासी अदारा होता है, या तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो तालीमी अदारा होता है, इसी तरह बहुत सारे अदारे कायम होते हैं। तो हमारे माने जो माशी हालात जो रहे और जिनका हमें सामना करना पड़ा, और जो जिन हालात से अब हम गुजर रहे हैं, यकीनन ये सारी इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट अदारों पर करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ममालिक है, और जो अभी सियासी तौर से इतनी मुस्तहकम नहीं हुई, जो 60 साल से ज़्यादा हम क्या में वजूद में आ चुके हैं, तो इतनी मुस्तहकम हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कहीं पर कोई वीकनेसेस है, कोई कमजोरियां हैं जिसके वजह कर हम अपने अदारे को मजबूत नहीं कर सके, और जिसमें तालीम का अदारा जो है वो बहुत बहुत अहम अदारा है, क्योंकि किसी कौम की तरक्की का अंदाजा जो है वो उसके तालीम से लगाया जाता है कि उसकी कौम कितनी तालीम याफ्ता है, कितने रेशियो उसके तालीम याफ्ता हैं, उसके अर्बन रूरल के लोग कितने तालीम याफ्ता हैं। क्योंकि देखें कौम की जो तरक्की का इन्हिसार होता है वो तो आवाम पर होता है, लोगों पर होता है, और लोगों का तरक्की का इन्हिसार उसकी तालीम पर होता है। तालीम के लिए मुख्तस किए गए बजट की अमली सूरत हाल सरकारी स्कूलों में बासानी देखी जा सकती है। इन स्कूलों में क्लासरूम के कमरों की हालत इंतहाई मकदूश, पानी का कोई इंतजाम नहीं, टॉयलेट न होने के बराबर, जिसकी वजह से तुलबा और तालबात को और असातिज़ा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तालीम कुल्लियतन कामिलतन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी हो गई है। पहले वो नेशनल और सूबाई के साथ मिली हुई थी, कंकरेंट लिस्ट पर थी, अब नहीं है। तो अब ये कहना कि पॉलिसी बनाई थी मरकज ने, हम कैसे उस पर अमल करें, अब ये जवाज नहीं रहेगा। अब जो बजट बनता है उसका 24% एजुकेशन के ऊपर आ रहा है, सूबाई। जो आपने हालत बताई वो यकीनन सबके सामने है, इसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इसमें ज्यादा पैसे का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि निगरानी की अदम मौजूदगी है। जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल, शफाफ इस्तेमाल, जायज इस्तेमाल और रैशनल जहां जरूरत है वहां होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आप कितना ही अच्छा, दरो दीवार का नाम स्कूल नहीं है, स्कूल के अंदर की फिजा का नाम स्कूल है। अगर वहां असातिज़ा हैं, अगर वहां तालीम का माहौल है, तो फिर तो वो स्कूल है।
تو اس لیے میں زیادہ اہم بات اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا جو چنک آف الوکیٹڈ اماؤنٹ ان دا بجٹ آف ایجوکیشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر خرچ ہو جاتا ہے، یعنی اساتذہ کی تنخواہوں پر یا نان ٹیچنگ اسٹاف کی تنخواہوں پر یا انفراسٹرکچر پر. تو انفراسٹرکچر پر خرچ ہونے کے لیے نگرانی بہت ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ یہ پیسہ اس اسکول پر خرچ ہوا ہے تو نظر آئے. اساتذہ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہاں پرائمری اسکولوں کے اساتذہ سے کبھی پولیو، سروے، مردم شماری، خانہ شماری اور ووٹر لسٹوں کی تیاری کے کام لیے جاتے ہیں. یہ اقدامات تعلیم کی ترقی کو فروغ نہیں دے سکتے. آئیے لیتے ہیں یہاں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. عام طور پر تربیت یافتہ اساتذہ اپنی جگہ پر غیر تربیت یافتہ اور کم تعلیم والے افراد کو انتہائی قلیل معاوضے پر رکھ کر خود بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں بھاری معاوضے پر جاب کرتے ہیں. جب تک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہوگا، جب تک یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. اور دوسرے سب سے بڑی بات کہ جب تک سورس اینڈ سفارش کا کلچر جو اپوائنٹمنٹ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہیں کم از کم ٹیچرز کے معاملے میں بالکل فیئر ہو جائیں، اس لیے کہ یہ آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے اس کو تیار کرنے ہوتے ہیں، وہ بیک بون ہوتے ہیں کنٹری کی. اگر اس کو تیار کرنے کے لیے آپ جو ہے اس طرف براہ کرم آپ ہر جگہ جو جی چاہے کر لیں، لیکن کم از کم ایجوکیشن اور ہیلتھ اس کے اوپر تو آپ رحم کھائیں. آدمی سربراہ ہوتا ہے ادارے کا، اگر وہ اسکول ہے تو اسکول کا سربراہ ہے، وہاں پر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کے مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پھر یا تو وہ کمی ہے کہ ایویلویشن کمی ہے، کہ ہم اپنی چیزوں کو ایویلویٹ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جس کو جو کام دیا گیا وہ شخص وہ کام انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، یا وہ اپنے جگہ پر کسی اور کو اس نے کر دیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو لیک آف انفارمیشن ہے. دیکھیے اگر آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ ایسی اطلاعات لوگوں کو نہیں ہے تو ایسے اطلاعات تو ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ آئے دن یہ شکایت آتی ہے، اسکول لیول پر بھی آتی ہے، کالج لیول پر بھی آتی ہے، جو جن باتوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ تعلیم تربیت یافتہ استاد ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر کسی غیر تربیت یافتہ کو لگا دیتے ہیں. اور خود دیکھیں اب اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے معاشی مسائل ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ یہاں پر ہمیں پیمنٹ اتنا نہیں ملتا ہے، ہمیں سیلری اتنی اچھی نہیں ملتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک طریقے کی کرپشن ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس جاب ہے، ہم جب ایک بحیثیت ایک استاد ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم پیسے کے خاطر داخل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا نصب العین ہے. ہمیں ٹیچنگ کرنا ہے، چاہے ہمیں پیسے کم ملے، ہمیں اپنے آپ سے لوئل ہونا ہے. تو اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جتنے اپنی جاب سے کمٹمنٹ ہوگا، جتنے ہم لوئل ہوں گے، جتنے ہم اپنی وفاداری شو کریں گے، جتنے ہمارے اندر کانفیڈنس اپنا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی ڈیووشن، اپنی کنٹریبیوشن اسی طرح دیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر یہ چیز کمی ہے تو یقیناً اس قسم کی چیزیں رونما ہوگی کہ میں نے اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کر دیا کہ تم لیکچر دے دو، میں جا کر کے باہر. یعنی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں، معاشی دور میں، اس جو معاشیت کا جو دور ہے اور بڑا ابتر دور ہے، تو اس میں یقیناً سب کی مین ٹارگیٹ اپنے ذریعہ معاش کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، تاکہ اس سے وہ زیادہ سے زیادہ ارن کریں اور اپنی اسٹینڈرڈ آف لائف کو ٹھیک کریں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نصب العین سے ہٹ جائیں، اپنے مقاصد سے ہٹ جائیں، اس سے ڈیویٹ کریں، اس سے انحراف کریں، اور جا کر آپ دوسری جگہ خدمت کریں اور اپنے ادارے کو آپ اس کا شکار کر دیں کہ غیر تربیت یافتہ. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہے ضرور، یعنی بہت سارے جگہ پر وہ گھوسٹ اس کا ہے، گھوسٹ امپلائیز کا ہے. تو یہ چیزیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے ایبسنٹیزم کے، کہ ایک نگراں ان کا مالک، ان کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ جو کام کر رہا ہے اسے تنخواہ مل رہی ہے، جس کو کام نہیں آتا اس کو فوراً جواب دے دیا جاتا ہے. تو نگرانی ہے نا، وہاں نگرانی کا اثر نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں جو غلط طریقہ ہے، اور یقیناً غلط طریقہ ہے، وہ ہے فیسوں کو بڑھانا، مختلف ہیڈز کے ذریعے فیسیں بٹورنا، اور والدین کو ایک طرح سے یرغمال بنا لینا کہ جی اگر ایسا نہیں ہے تو بچے یہاں سے اٹھا لیں. بھائی جو قانون کہتا ہے، جو ایکٹ کہتا ہے، جو ایکٹ میں رولز کہتے ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 کہ آپ 3 سال سے پہلے فیس نہیں بڑھائیں گے. نمبر 2 اجازت کے بغیر نہیں بڑھائیں گے.
नंबर 3, 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। नंबर 4, 10% का जवाब पेश करेंगे बताएंगे। नंबर 5, ट्यूशन फी के अलावा कोई फीस सालाना एडवांस वगैरह नहीं लेंगे। ये सब की वायलेशन हो रही है और इन द मिड ऑफ द सेशन नहीं बढ़ाएंगे। ये सब वायलेशन हो रहा है और वायलेशन का जब शिकायत का अंदाज सामने आता है तो सिर्फ ये होता है कि जी हम एक नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस भेजना काफी शाफी नहीं है। ये कह देना चाहिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको आप बुलाएं 3 साल बाद, उनको कॉन्फिडेंस में लेके। मौजूद है बोर्ड बनाया जा सकता है जिसमें 33% पेरेंट्स, 33% रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अमंग्स टीचर्स और 33% फ्रॉम अमंग्स गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उस स्कूल की जो है। 2-4 भी अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दे ये हमारा जो प्राइवेटली मैनेज डायरेक्टोरेट है, तो फिर देखिए कि इसका असर ये होगा कि किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो एक्सप्लॉइट करे वालिदैन को या उन लोगों को कि जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते अलावा चीखने के। जब वालिदैन एतबार नहीं करते गवर्नमेंट स्कूल पे, एतमाद अब नहीं करते, आप कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट स्कूल की दीवारें सोने की बना दें, वालिदैन एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। किसी भी वालिदैन से ये पूछा जाए कि दुनिया में आपकी सबसे कीमती शे कौन सी है, तो यकीनन उसकी अपनी औलाद है। अपनी औलाद की बारी जब आती है तो वहां पे हम ये नहीं देखते कि जी ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है या आगा खान बोर्ड से ताल्लुक है या फेडरल गवर्नमेंट से। हस्ब तौफीक, हस्ब हैसियत हम ऐसे इदारे में बच्चों को लेकर जाते हैं जहां पे बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए, अच्छी तालीम के साथ साथ। तो जब गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा की तरफ हम जाते हैं तो यकीनन ये असातिज़ा पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे होते थे किसी जमाने में। अब तो ज्यादातर जो पोस्टें खाली होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और वहां जिन लोगों को सर्विसेज दी जा रही हैं, आपको पता है वो किस तरीके से दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह आपने जो भी मुकर्रर की है, मेरे ख्याल में हालात के मुताबिक नहीं है, इस दौर के मुताबिक नहीं है। जमीनी हकायक की मैं बात कर रहा हूं, इस दौर के मुताबिक नहीं है। अगर उनकी तनख्वाह, उस उस्ताद की तनख्वाह इतनी हो जितने उसके अपने अखराजात हैं, तो यकीनन वो कोई गलत इकदाम नहीं करेगा। प्राइवेट तालीमी इदारों के बारे में बात करें तो इन स्कूलों में बज़ाहिर तो कोई मसाइल नजर नहीं आते। आलीशान इमारतों में बने ये स्कूल कमर्शियल इदारे ज्यादा और तालीमी इदारे कम लगते हैं। आम शहरी के बस में इन स्कूलों की फीस भी नहीं। माहौल ना हो तालीम का, उस वक्त वालिदैन तरजीह नहीं देंगे सरकारी मदारिस में भेजने में, फिर वो पैसे का बोझ तो बर्दाश्त करेंगे। किस तरह अफोर्ड करते हैं ये उनके लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन भेजेंगे वहां जहां तालीम मिल रही। तो ये तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एक अंदाज है ना जो मौजूद है। तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए पहले अपने यहां तालीम का माहौल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में हमेशा तालीम के मैदान में एक गफलत बरती गई, इसको ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। यानी अगर मैं यहाँ कह रहा हूं तो ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिश फैक्ट है। हर मौके पर यह कहा जाता है, हर दौर में कहा जाता है कि अगर हम अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान के प्लानर का या पाकिस्तान के पब्लिक पॉलिसीज का अगर हम तजिया करें और उसकी एक पास से लेकर अब तक देखें, तो उसमें तो हमें एक फैक्टर बड़ा नजर आता है कि एजुकेशन में इग्नोरेंस हुई, उसको नजरअंदाज किया गया, उसकी अहमियत को नजरअंदाज किया गया। यानी जितना इसको, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक के लिहाज से इमर्ज हुआ था और जब कौम बनी थी और जब मुल्क वजूद में आया था, तो जाहिर सी बात है कि इसको तरक्की की तरफ जाना था और तरक्की की तरफ गामजन होना था, इसको जदीदियत की तरफ जाना था, इसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना था। तो उसमें तालीम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता। लेकिन हमारी जो पॉलिसियां बनती रही, वो पॉलिसी शायद मैं समझता हूं कि इतनी इफेक्टिव नहीं रही जो तालीम के अदारे को मजबूत कर सकती थी, जो तालीमी निज़ाम को मजबूत कर सकती थी। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे प्लानर थे, जिन्होंने जो प्लानिंग की, एजुकेशन की, शायद उसमें वो कमी रही है। एक अच्छे हमारे प्लानर, इफिशिएंट किस्म के प्लानर, एक स्किल्ड प्लानर वो तालीम के हवाले से उसमें नहीं रहे, जिसके वजह कर हमारे तालीमी पॉलिसी कमजोर होती रही और अच्छी और मुस्तहकम किस्म की तालीम पॉलिसी नहीं बनी। यकीनन एक दौर आया जिसमें तालीमी पॉलिसी अच्छी भी बनी, 2000 के दौर से आप देखें
تو آن ورڈ تک اس میں یونیورسٹی لیول کی تعلیمی پالیسی بنی، اس میں نچلی سطح کی تعلیمی پالیسی بنی، اس میں ایک تعلیمی بجٹ بڑھایا گیا. تو دیکھیں کوئی بھی ادارہ جو ہے، یا جیسے اب تعلیمی ادارے کے حوالے سے آپ بات کریں، یقیناً کوئی ادارہ بغیر مالیات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، فائننس کے بغیر نہیں بڑھ سکتا ہے. یا پھر وہ اپنے مقصد کو پہلے وہ ڈٹرمین کرتا ہے، وہ اپنے معیار کو ڈٹرمین کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، دنیا کہاں پر کھڑی ہے، تو اور پھر اپنے ضروریات کو ہم دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو پالیسی بنی، شاید اس پالیسی کو بناتے وقت ہمارے جو معاشرے کی جو ڈیمانڈ تھی، ہمارے لوگوں کی جو خواہش تھی، ہماری یوتھ کی جو خواہش تھی، تو اس کا شاید خیال نہیں رکھا گیا. نجی تعلیمی ادارے مضافاتی بستیوں میں بھی ہیں، پوش ایریا میں بھی ہیں. پوش ایریا میں جو زیادہ تر نجی تعلیمی ادارے ہیں جن کا تعلق کیمرے سسٹم وغیرہ سے ہوتا ہے، ان کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یقیناً بہت سارے والدین کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے ان کی. لیکن ہر آبادی میں اس آبادی کی مینٹلٹی کے مطابق، ان کے اپروچ کے مطابق تعلیمی ادارے موجود ہیں. جیسے لانڈی کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، اورنگی، اولڈ ایریا، بھینس کالونی، پہلوان گوٹ، سفورا گوٹ، یہاں پہ اسکول اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی فیسیں، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ بیشتر اسکولوں میں جب آپ ان ایریاز میں وزٹ کرو گے تو ان کے اسکول کے اوپر بینر لگے ہوئے ہیں، داخلہ فری، کتابیں مفت، یونیفارم مفت. تو آپ کی وہ بات یہاں پہ غلط ہو جاتی ہے. یہ ٹوٹل بزنس نہیں ہے. ہو چکا ہوتا کہ عربی کمپلسری ہوتی تو آج یہ اتنے مسائل پیدا نہیں ہوتے. عربی اب بھی اسکولوں میں کمپلسری ہے، لیکن کیا ہے، صرف ان کو قرآن پڑھا دیا جاتا ہے اور بغیر معنی کے. قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورہ وہ ان کو یاد کرائی جاتی ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہاں تک تو عربی ہے، لیکن لینگویج کے طور پہ عربی نہیں پڑھائی جا رہی. تو عربی پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چائنیز پڑھائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن چائنیز کو کمپلسری کرنا، یہ وہاں میری سمجھ میں نہیں آیا. کل اگر آپ کی جو ہے وہ انڈیا سے بہت زیادہ دوستی ہو جائے تو آپ ہندی کمپلسری کر دیجیے گا پھر. تو یہ دیکھیں، لینگویج سیکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو آپ فری چھوڑ دیجیے، اور وہ ٹیچرس آپ ضرور لے کے آئیں. چائنیز لینگویج سکھانے والا بھی ٹیچر ہونا چاہیے، جاپنیز سکھانے والا بھی ٹیچر ہونا چاہیے، فرینچ بھی سکھائی جائے، جرمن بھی سکھائی جائے. اس لیے کہ دیکھیں، اسٹوڈنٹ جب پڑھنے کے بعد اگر وہ کسی کنٹری میں جاتا ہے تو اگر وہاں کی لینگویج آئے گی تو اس کے لیے تو بڑی آسانی ہے. لینگویج سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، سیکھنی چاہیے لینگویجز. یہ تو گلوبلائزیشن کا دور ہے، اور گلوبلائزیشن جو ہے وہ اقوام کو یکجا کر رہی ہے، قریب لا رہی ہے. اور قریب ہم کیسے ہوں گے؟ جب ہم ان کے کلچر سے قریب ہوں گے، ان کے زبان سے قریب ہوں گے، ان کی ثقافت سے قریب ہوں گے. تو زبان ایک بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. تو اگر چینی زبان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چینی زبان پڑھانے والے کون ہوں گے. یقیناً اگر چینی زبان کو یہاں لایا جا رہا ہے اور حکومت اس پر توجہ دے رہی ہے کہ چینی زبان کو لایا جائے، تو یقیناً ان کو وہ اقدام بھی کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو کہاں سے لایا جائے، ان کے اخراجات کیسے برداشت کیے جائیں، اس میں جن ملک کی زبان کو یہاں لایا جا رہا ہے اس ملک کا کیا کردار ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے جامعہ کراچی میں فرانسیسی زبان ہے، اٹلی لینگویج ہے، اٹالین لینگویج ہے، یہ سب کورسز چلتے ہیں. لیکن ان کے اپنے لوگ آتے ہیں اٹالین لینگویج میں، اٹلی سے وہ اپنے آپ بندے کو بھیجتے ہیں، وہ آ کے پڑھاتے ہیں. تو اگر اس قسم کی چیزیں چلے اور اس میں جو پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں ان کے ملک سے آئیں، یا پھر ہمارے ملک کے وہ لوگ جنہوں نے ان کے ملک میں جا کر کے وہ زبان سیکھی ہے، زبان میں سند حاصل کی ہے، تو ان سے افادہ کیا جا سکتا ہے. میں اس بات کی بالکل بلا جھجک میں یہ کہتا ہوں کہ زبان کا تعارف کرنا جو ہے یہ تو ایک عالمگیریت کی طرف جانا ہے اور ایک بین الاقوامیت کی طرف جانا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ آج کے کمپٹیٹیو دور میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں بھی جائیں، ان سے قریب ہوں، ان کے چیزوں کے قریب ہوں. تو یہ چیزیں تو ہوگا تو جب تک ہم زبان سیکھیں گے. دوسری چیز یہ جو آپ نے کہا کہ عربی اور ڈرائنگ،
میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ عربی بھی ایک زبان ہے اور ڈرائنگ بھی ایک آرٹ ہے. تو ان کے ٹیچر کو تو اور مضبوط کرنا چاہیے، ان کے اس میں اور اسکل کرنا چاہیے، ان کو اور ٹرین کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ہٹا کر کے سائنس، ٹھیک ہے سائنس اپنی جگہ پر ہے، سائنس میں استاذہ بھی ہیں، لیکن یہ جو فیلڈ ہے اس میں اگر استاذہ کی کمی ہے اور اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیکار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکار کوئی بھی ڈسپلین نہیں ہوتی ہے. ہر ڈسپلین کا اپنا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے، تبھی وہ ڈسپلین بنتا ہے. اگر عربی کوئی ڈسپلین بنا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کی ویژن ہوگی، کوئی اس کی مشن ہوگی، کوئی اس کا مقصد ہوگا. ایسے ہی عربی جو ہے وہ نصاب نہیں بنی ہے. تو عربی ہو یا ڈرائنگ ہو یا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہر کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ریڈیوس کیا جائے یا اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کو اور کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور حکومت کس طرح اپنا اہم رول ادا کر سکتی ہے. اردو بولنے والی فیملی سے متعلق ہے تو اسے اردو پڑھنا ہے اور اضافی سندھی زبان پڑھنا ہے. ایسے ہی اگر سندھی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے تو سندھی کمپلسری اور اردو سلیس پڑھنا ہے. پھر تیسری کلاس میں آتے آتے اسے عربی پڑھنا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ انگریزی پہلی ہی کلاس سے ہے تو 4 زبانوں کا بوجھ بچے کے اوپر ہوتا ہے. کہیں یہ طے نہیں کیا گیا کہ عربی کا یا سندھی کا جو آلریڈی ٹیچر ہے اس کو ہٹایا جائے اور اس کی جگہ سائنس کے ٹیچرز کو رکھا جائے. وہ الگ ہے، سائنس کے ٹیچرز کا پروگرام اسکولس کے اندر فراہم کرنا وہ الگ ہے، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی لینگویج ٹیچر. چینی زبان کو ایڈیشنل زبان یا جسے آپ آپشنل لینگویج بنایا جا رہا ہے. پہلے تو یہ خبر آ گئی تھی کہ اسے لازمی زبان ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، بعد میں یہ ہوا کہ نہیں، لازمی نہیں ہے، بلکہ ابھی پروسیس میں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، پروسیس میں ہے کہ اسے ایڈیشنل لینگویج کی حیثیت سے یا آپشنل لینگویج کی حیثیت سے کیا جائے اختیار. تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو آپٹ کریں گے. اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پڑھانے والے ہیں، تو یہ بھی ایک پروگرام کا حصہ ہے جو پورا پروگرام بن رہا ہے اور ابھی اس کے اوپر اعلان ہونا باقی ہے. اس میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، گنجائش رکھی گئی ہے کہ چینی زبان کو سیکھنے کے لیے جو انگریزی کے ٹیچرز ہیں انہیں مامور کیا جائے گا. پہلے ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ سیکھیں گے اور چین سے بلوائے جائیں یا یہاں سے کہیں بھیجا جائے، اور پھر جب ان کی کوچنگ ہو جائے گی تو پھر وہ ان کو کہ جو آپٹ کریں گے چائنیز زبان. ناظرین، تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ملک میں دعوے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ تصویر کا اصل رخ کیا ہے. وعلیکم السلام. آپ مطمئن ہیں ہمارے جو ملک میں جو نظام ہے تعلیم کا، آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بس آج کل نیا دور ہے، لوگ بہت دل و جان سے جد و جہد تعلیم کے لحاظ سے کر رہے ہیں اور ہم تعلیمی نظام کو ویلکم کہتے ہیں. ملک میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا کیا آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں؟ یہاں تو میرے تو خیال سے یہی ہے کہ کوئی خاص انتظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے اسٹوڈنٹس دل سے خوار ہو رہے ہیں. اوپر جائیں وہاں اتنی لمبی کتاریں، یہاں کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. اندر جائیں وہاں بھی کوئی خاص رول ریگولیشن نہیں ہے. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ریگولیشن ہونا چاہیے، کوئی سسٹم بنے، کوئی کتاب وغیرہ، کوئی لائننگ وغیرہ، لیڈیز کی الگ، جینٹس کی الگ، کچھ بھی نہیں. اس طرح کا کوئی پراپر کام نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ مطمئن ہیں ہمارے ملک میں جو تعلیم کا جو نظام ہے؟ تعلیم کا نظام اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں، یہ جو پوری مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے یا ویسے تعلیمی پوری اوور آل جو ہمارا ہے سارا سسٹم جو ہے، لائک آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہمارے اسکولز میں جو پڑھائی ہوتی ہے، کالجز میں جو پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ نہیں، اب تو بہت اس طرح کی ہے کہ ہر ایک کو پیرنٹس کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا ان کے بچے اسکولز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہر اسکول کا مختلف اپنا جو سلیبس بن گیا ہے، وہ غیر اخلاقی تعلیم بھی دے رہے ہیں بچوں کو، اور اس حوالے سے بھی کافی غیر اخلاقی تعلیم کہاں دے رہے ہیں؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو مطلب جس میں بچوں کو بہت بولڈ کیا جاتا ہے، یا بچوں کے اندر یہ والا تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو جو دل چاہے وہ جب دل چاہے وہ کر سکتے ہیں نا. تو بہرحال ایک جو ہمیں دینی اعتبار سے بھی اسلام نے جو حدود بتائی ہیں ان کا بھی پاس رکھنا چاہیے. اور جو بھی مطلب بچے ہم آج کل دیکھ بھی رہے ہیں، بچے کس قدر بولڈ ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے بڑوں کو جواب دیتے ہیں، بہت ساری باتیں بڑوں کو وہ نیچے کر دیتے ہیں. تو اس میں کچھ بڑوں کا بھی قصور ہے، پیرنٹس کا بھی ہے، بہرحال ٹیچرس کا بھی ہے. اور باقی اس طرح کا جو نظام ہے اس میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سسٹم یوں ہونا چاہیے کہ صحیح سے مینیج ہونا چاہیے، تو اس میں خود ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم خود قطاریں توڑتے ہیں
اور ہم خود ہی ڈسپلن نہیں رکھتے. 2 پیپرز میں آپ آئے تھے لیکن آپ کی ایبسنٹ لگ گئی. بالکل ایبسنٹ لگی ہے, جس میں مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ میں نے اتنا محنت کیا ہے, شہر کے حالات خراب تھے, ٹارگیٹ کلنگ چل رہا تھا, اس کے باوجود ہم جا کے وہاں پیپر دے چکے ہیں جبکہ پیپر میں ایبسنٹ لگایا گیا ہے. اور میں نے اس کا جب ریزن معلوم کیا تو کہا کہ آپ آئے نہیں. میں نے کہا میں نے خود موجود تھا, میں نے پیپر دیا میں نے, اور میں نے وقت ضائع اتنا اپنا وقت کو بچایا, دن رات محنت کر کے پیپر دیا اور ایبسنٹ لگے 2 پیپروں میں میرے. کیسے آئے میں آپ؟ میں یہاں پہ دراصل اسکروٹنی کے لیے آیا ہوں کیونکہ میری بہن کی پرسنٹیج بہت کم آ گئی. SC لارنس میں وہ پڑھتی ہے, میں خود NAD میں پڑھتا ہوں, میرا بھائی NAD میں پڑھتا ہے, میرا ایک بھائی کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اور میری سسٹر جو ہم تینوں سے ٹیلنٹڈ ہے اور زیادہ محنت کرنے والی ہے, اس نے پورے پیپر کر کے آئے 100%, اور یہاں پہ ریزلٹ اس کا C گریڈ. یعنی اگر کوئی A1 ڈیزرو کرتا ہے اس کو C گریڈ دے دیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ بالکل دن رات بندہ محنت کر کے پڑھتا ہے, پورے سال بھر کی وہ محنت ہوتی ہے, اس کو اس طریقے سے انہوں نے برباد کیا. اور یہاں پہ آ کے جب انہوں نے کوشش کی, کنٹرولر صاحب سے ملنے کی کوشش کی, مگر انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا. ہمارے ملک میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی نہیں, بالکل غیر مطمئن ہوں. یہ تو حال سب کو ہی پتہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں جسٹس نہیں ہے, ایکویلٹی نہیں ہے, یہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں ہوتا بہت جگہوں پر. جسٹس کس سینس میں کہہ رہے ہیں نہیں ہے؟ ریزلٹس کے معاملے میں؟ ہاں, ریزلٹس کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں بہت, یعنی کہ اسٹوڈنٹس اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں مگر انہیں وہ رزلٹ نہیں ملتے سم ٹائمس. اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی. کس سلسلے میں آیا آپ؟ میں فارم لینے آیا ہوں, سیکنڈ ایئر سپلی دی تھی, اس کے لیے میرا ایڈمٹ کارڈ میرے گھر پہ نہیں پہنچا تھا, تو انہوں نے کہا تھا یہاں سے آگے پک کر لیا ایڈمٹ کارڈ. تو میں یہاں 3 دن سے چکر لگا رہا ہوں لیکن ایڈمٹ کارڈ نہیں ملا مجھے. اچھا, تو آپ سائنس میں یا آرٹس میں؟ کامرس میں ہوں, ICOM کے لیے. تو آپ کا ایڈمٹ کارڈ نہیں پہنچا؟ گھر پہ نہیں پہنچا. تو آپ مطمئن ہیں جو پاکستان میں ہمارے جو تعلیم کا جو نظام ہے اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کسی کو 5,000 روپے دیں, 6,000 روپے دیں, آپ کے پیپر کلیئر ہو جاتے ہیں, اور جو پڑھ کے دیتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 5,000 روپے دیں, 6,000 روپے دیں تو پیپر کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ کسی کو پتا ہے, کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پوچھنا, اس کو سب کو پتا ہوگا, لیکن جو کروا سکتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ حکومت کچھ کرے تو کرے, ورنہ کوئی حل, کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. پاکستان کی تعلیمی نظام تو جو ہے یقیناً اسٹینڈرڈ ہے, معیار ہے, اور جو ہمارے طلباء طالبات جو نکل کر یونیورسٹیوں سے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ باہر میں ان کی ڈیمانڈ نہیں. ہمارے یہاں اس تعلیمی نظام سے اگر مطمئن نہیں ہے تو ان کی انوائرمنٹ سے, ان کی انفراسٹرکچر سے, ان کی سہولیات سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ادھر توجہ دے, ان کے بجٹ کو زیادہ سے زیادہ دے اور ان کی تمام سہولیات پوری کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ معیار کے لحاظ سے کوئی اس میں کمی نہیں ہے. اچھے ٹیچر ہیں, آپ یونیورسٹی میں دیکھیں, آپ جامعہ کراچی میں دیکھیں, جامعہ کراچی میں ہر ڈسپلین کے بڑے اچھے ٹیچر ہیں جو یہاں سے بچے نکلتے ہیں, بہت اچھے نکلتے ہیں, تو اور ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو معیار دیکھیے, معیار تو اصل مینٹین کرنا ہمارا کام ہے, اور مینٹین معیار اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس مالی وسائل ہوں گے. تو معیار خراب کرتا ہے آپ کا مالی وسائل. دوسری چیز یہ کہ مالی وسائل ہوگا, آپ ٹیچر کو زیادہ ٹرین کریں گے, مالی وسائل ہوگا, آپ اسے اسکالرشپ دیں گے, آپ اس کو PhD کرائیں گے, آپ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی اورینٹیشن, اس کی ٹریننگ, یہ سب کرائیں گے. لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور آپ صرف اپنی ان چیزوں میں لگ رہیں گے کہ ہم تنخواہ کیسے دیں, تنخواہ اس مہینے کا کہاں سے آئے گا, کیسے دیا جائے گا, تو پھر ہم دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے, معیار میں جو سب سے بڑا رول کرتا ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کرتا ہے, انسانی ترقی کرتا ہے, اور انسانی ترقی کرنے کے لیے اس کو ٹریننگ چاہیے, اس کو ڈیولپمنٹ چاہیے, اس کو نئے چیزوں سے روشناس کرانا ہوتا ہے. آپ کے پاکستان کے اندر کی تعلیمی انوائرمنٹ کیا ہے, باہر کی تعلیمی انوائرمنٹ کیا ہے, اس کو اس سے روشناس کرانا ہوگا. تو ان تمام چیزوں میں مالی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس پر توجہ دے, ان کی بجٹ بڑھائے اور اس کی صحیح طریقے سے اس پر خرچ کیا جائے, اور جس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو برتنے میں غفلت نہ کریں, بالکل ایک مضبوط ہو کر, ایک ایفیشینٹ ہو کر, ایک کمپیٹنٹ ہو کر, ایک اچھے پلانر ہو کر اس بجٹ کو وہ استعمال کریں, تو یقیناً ان کی انفراسٹرکچر بھی اچھی ہو جائے گی, انوائرمنٹ بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن نصاب کے لحاظ سے جو معیار آپ نے کہا وہ ہمارا معیار ہر لیول پر اچھا ہے. دیکھیں, اتنے سارے نظام چل رہے ہیں کہ سب ہاچ پاچ ہوا ہے,
او لیولس ہے تو کیمبرج لیول ہے تو گرامر اسکول الگ ہیں تو یعنی مجھے ایک تو بڑی حیرت ہوتی ہے. ابھی میں اپنے علاقے سے تھوڑا سا ادھر نارتھ کراچی کی طرف گیا تھا تو وہاں دیکھا سینٹ داؤد اسکول. یار صوفی داؤد لکھ دو, پتہ نہیں میری تو ایک تو سارے گرامر اسکول ہیں, انگلش گرامر, سارے کے سارے انگلش گرامر اسکول ہیں. بھائی ایک ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر, اور اگر ایک سسٹم ہوگا نا ایجوکیشن کا, سب بچے ایک سسٹم سے نکلیں گے, بہت اچھا سسٹم چلے گا وہ. یہاں تو مکس اپ ہیں. اب آپ دیکھیے او لیول سے میں وہ کرتا ہے, کالج میں آتا ہے, انٹرمیڈیٹ بورڈ کا ایگزام دیتا ہے, وہ سسٹم ایک سسٹم سے نکلا دوسرے سسٹم میں آ گیا. پھر اس کے بعد بہت سے اسٹوڈنٹ جو او لیول کرتے ہیں, وہ او لیول کے بعد بہت سے جو اسٹوڈنٹس اے لیول جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں پھر؟ یا تو پھر یہ ٹھیک ہے وہ اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں, باہر ابراڈ کنٹریز میں جاتے ہیں, تو یہاں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابراڈ جانا افورڈ کر سکتے ہیں, کتنے پیرنٹس ہیں جو کہ افورڈ کر لیں گے. پورے ملک میں ایک سسٹم ہونا چاہیے ایجوکیشن کا, وہ کوئی بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں. ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر, اس ڈیبیٹ کے بعد سیمینارز ہوں, ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر, اس کے بعد آپ جو بہتر سسٹم سمجھتے ہیں آپ اس کو اڈاپٹ کر لیجئے. حقیقت میں معیار تعلیم بلند کرنا اور فروغ تعلیم کے مراحل کو پروان چڑھانے کے لیے اسکولوں میں بچوں کو فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولیات ان کی تعداد کے مطابق مہیا کرنا ضروری ہے. تعلیم کے فروغ کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ملک و قوم کی ترقی کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ سدا سلامت رہے پاکستان. اپنی ہو صبا شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.